کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ یہ تفسیری درس کا، اس کلاس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم جہاں تک پڑھے تھے وہ سورہ بقرہ کی 70 پر 3 آیتیں وہاں تک ہو چکی تھیں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جہاں سے ہم کو آج کے کلاس میں تفسیر سننا ہے، پڑھنا ہے، یہ آیت نمبر 70 پر 4 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی واقعات بنی اسرائیل کے متعلق اسی سورہ بقرہ کے اندر 70 پر 3 آیتوں میں ہم نے سنی ہیں، بہت سے ایسی باتیں آئی جس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے انعامات اور احسانات کا ذکر ہوا۔ بہت سی ایسی باتیں بھی ہم سنیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی پر ان کو سزا دے کر فوراً ان کو سمجھا دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اور کئی سارے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات جس میں اللہ کا ان پر فضل ہونا، کرم ہونا، پھر ان کی اس کے اندر ہونے والی شرارتیں، انہوں نے کیا مستی کی، انہوں نے کیا شرارت کی، کیا نافرمانی کی، یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھے سنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو نیچرلی، فطری طور پر دیکھا جائے، قدرتی طور پر دیکھا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کا دل بدل جائے۔ ایسے انعامات کے بعد یا ایسی سزاؤں کے بعد واقعتاً دل کو نرم ہو جانا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری اور عبادتوں میں لگ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا تو عجیب حال ہے، اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا، لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ سننے کے بعد، اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہونے کے بعد پھر بھی تمہارا دل سخت ہے۔ تمہارے سب لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ارے پتھر تو ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہ حال بھی نہیں ہے۔ پتھروں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے تو بتلایا کہ پتھروں میں، حالانکہ وہ جاندار نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں، عقل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کا شعور، ایک قسم کی حیات، زندگی اللہ ان جمادات کے اندر بھی پیدا کر رکھی ہو۔ جو دیوار جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس پر ہم ٹیک لگاتے ہیں، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ زمین، یہ درخت، یہ لکڑیاں، یہ ساری چیزیں جو ہم کو دیکھنے میں تو بے جان ہی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی اللہ ایک قسم کی حیات پیدا کرے ہوں، ایک قسم کی لطیف حیات جس کا ہم کو احساس تک بھی نہ ہوتا ہو۔ اس آیت سے ہم کو اس کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ قسم، سب سے پہلی قسم پتھروں کی بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ ان سے بالکل ایک ندی کی ندی، بڑی بڑی نہریں نکل جاتی ہیں، ان سے بہت زیادہ پانی پتھروں سے نکلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی پہچانت ان کو حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو کہتے ہیں، اللہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب، کائنات کا پروردگار، خالق، وہ ہم کو کہتا ہے کہ پتھروں میں تھوڑی سی نرمی ہے، اس نرمی کی وجہ سے یہ اب بڑی بڑی ندی تیار ہو گئی ہے، بڑی بڑی نہریں ہیں، یہ سب پانی کہاں سے نکلا؟ پتھروں سے نکلا ہے۔ تو یہ پتھر نرم دل ہیں، دیکھنے میں جتنا بھی سخت لگے ہم کو، لیکن نرمی ہے ان کے اندر۔ نمبر 2، سیکنڈ، اوسط درجہ کا ہم کہہ سکتے ہیں، میڈیم لیول کے وہ پتھر جن میں پہلے والے ٹائپ سے تھوڑی سی نرمی کم۔ اللہ کہتے ہیں کہ یخرج منہ الماء، اس سے بھی پانی نکل جاتا، لیکن بہت زیادہ نہیں، تھوڑا پانی اس سے بھی نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تیسرے ٹائپ پتھروں کی تیسری قسم کا بیان کیا۔ بعض پتھر پہلے لیول کے نہیں ہیں، دوسرے لیول کے، دوسرے درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا درجہ تو تیسرا ہے۔ اتنی نرمی نہیں ہے ان کے اندر کہ
आंसू बहाएं, वो रोए, आंसू निकले, नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर अल्लाह के डर का असर थोड़ा तो होता है, कुछ तो होता है। क्या होता है? वो लुढ़क जाते हैं, पत्थर लुढ़क जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं। ये होना भी यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये होना भी अल्लाह के डर की वजह से हो रहा है, बल्कि अल्लाह हमको खबर देते हैं। मेरी माओ बहनों, ज़रा अंदाज़ा लगा कर देखो कि पत्थर से भी इंसान गया गुजरा हो गया है, किस कदर बर्बाद, किस कदर जलील हो गया है इंसान। ये पत्थर के अंदर अल्लाह की खशियत और खौफ का जो आलम है, जो असर हो रहा है, उतना तक भी असर इंसान के दिल के अंदर नहीं होता है। अब अल्लाह यहाँ बनी इसराइल से कहते हैं कि पत्थर से भी ज़्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। हम ज़रा सोचें तो हमारा भी वही हाल है। कोई भी नसीहत हमारे दिलों को नरम करने के लिए नहीं है। कोई भी इबरत पेश आ जाती है, वो इबरत उससे लेकर हमारा दिल नरम नहीं हो रहा है। कोई बड़ा सा बड़ा वाक़या पेश आ जाता, ज़लज़ला पेश आ गया, तूफ़ान आ गया, बारिश के पानी में लोग कई कई दिन तक तड़प रहे थे, कई कई किस्म के ज़लज़ले हो जाते हैं, तूफ़ान होता है, कुछ भी हो जाए, सुनामी हो जाए, ऐसे वाक़यात आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उस वाक़ये की वजह से हमारी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कोई चेंजेस, तब्दीली नहीं आती। दिल, इसको अरबी में कहेंगे कसावतुल क़ल्ब, दिल का सख्त हो जाना, दिल का पत्थर दिल बोलते हैं ना, पत्थर दिल इंसान। तो हम में से हर एक आज वही हाल में है। वजह क्या? वजह इसकी यही है कि हम खुदा से गाफिल हैं। जो इंसान, जो मुसलमान खुदा से गाफिल, फिर उसका दिल तो यकीनन पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होगा ही। अल्लाह के रसूल प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी सी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़स्वति वल गफ़ला। या अल्लाह, दिल के सख्त होने से, गफलत से मैं आपसे पनाह चाहता हूँ। देखो, अल्लाह हमको अपने अल्फाज में, अरबी में बोल के नहीं, उर्दू में हो, अंग्रेज़ी में हो, किसी में भी हो, या अल्लाह मेरा दिल सख्त होने से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, ये हमको दुआ करनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदबख्ती की निशानी हैं। मैं अगर बदनसीब हूँ तो इनमें से कोई एक अलामत मेरे अंदर होगी। इन अलामत के, किसी इंसान के अंदर ये अलामत है तो समझ जाना चाहिए कि बदनसीब आदमी हूँ मैं, बदनसीब इंसानों में मैं शुमार हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के खौफ से आंसू का नहीं निकलना। ज़रा सोच कर देखो कि लास्ट टाइम, आखिरी वक्त वो कौन सा है, कितने दिन पहले या कितने हफ्तों पहले, कितने महीने या कितने साल पहले वो मौका आया होगा जब गर्म 2 कतरे आंसू हमारी आंखों से निकले होंगे। किस बात पर हम रोए होंगे। बहुत ज़माना गुजर गया होगा, दुनियावी दर्द दुख की वजह से तो रोना हमको याद होगा, लेकिन कौन सा ऐसा मौका है जिसमें उम्मत के दर्द में या अपनी आखिरत की फ़िक्र में, लोगों के आखिरत में क्या होगा हाल, उनका अंजाम, इस सोच में, आखिरत के डर में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में 2 गर्म खतरे आंसू हमारे आंखों से निकले हों। लास्ट कितना वक्त हो गया होगा। बदनसीबी की हमारे अंदर, बल्कि अक्सर लोगों के अंदर की बदनसीबी की ये हालत है, लेकिन हम हैं कि बड़ी गफलत में हैं। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल का सख्त हो जाना भी बदनसीबी की अलामत है। अगर मेरा दिल सख्त है तो मुझे समझना चाहिए कि मैं बदनसीब लोगों में शुमार हो रही हूँ, तो मेरे दिल को मुझे नरम करना चाहिए। नंबर 3 फरमाया, उम्मीदों का बढ़ जाना, बहुत लंबी लंबी उम्मीदें, 10 साल के बाद ये करना, 15 साल के बाद वो करना, इसे ऐसा कर देना, उसे ऐसा कर देना, उम्मीदें बहुत लंबी लंबी हैं, तो समझ जाओ कि बदनसीबी आ गई है। हिर्स और लालच का बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा हिर्स, हवस, लालच अगर पैदा हो जाए, समझ जाओ कि ये बदनसीबी की सिंबल और अलामत निशानियों में से है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्ला यरहमु ला युरहमु, दूसरों पर रहम नहीं करता है तो उस पर भी रहम नहीं किया जाता। मुझे दूसरों पर रहम कब आएगा? दिल नरम हो तो रहम आएगा। अगर मेरा दिल पत्थर जैसा सख्त हो गया होगा तो कैसी भी हालत मेरे सामने हो जाए ना, मुझे रहम नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा लोगों के साथ मुआमला करूं तो क़ियामत में अल्लाह भी ऐसा ही मुआमला मेरे साथ करेगा। अगर मुझ पर रहम ना किया जाए तो मेरा सत्यानाश, आखिरत जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। याद रखना चाहिए कि हम चाहे जितनी भी गफलत कर लें, अल्लाह फरमाते हैं कि वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह हरगिज़ किसी चीज़ से गाफिल नहीं है। कौन सी चीज़ भी ज़र्रा बराबर भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो इसके बारे में बोल सकें कि अल्लाह को इसके बारे में मालूम नहीं। नहीं, हरगिज़ अल्लाह किसी से गाफिल नहीं, हर चीज़ की खबर अल्लाह को है। काबिल एहतराम माओ, बात बहुत लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि ज़रूरी है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ की बात आ गई है आयत के अंदर।
اس لیے میں تفصیل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے اپنے دل کی سختی کو دور کرنا ہے. سختی آتی کہاں سے ہے؟ سختی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے. جب انسان گناہ کرے، آپ بارہا حدیث میں پڑھ سن چکے ہیں کہ ایک گناہ کرتا ہے، دل میں سیاہ ڈاٹ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کیا پھر ایک نقطہ، تیسرا کیا پھر ایک نقطہ. یہ ہوتے 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 دل سیاہ فقط نہیں ہوتا، دل سخت بھی ہو جاتا. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے توبہ کرے بغیر آگے 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 گناہ کرتی جاتی ہے عورت، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پتھر سے زیادہ اس کا دل سخت ہو گیا ہوتا اور وہ بدنصیب عورتوں میں شمار ہو گئی ہوتی. کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. استوانہ حنانہ کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک درخت پر، اس کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے مسجد نبوی میں. جب صحابہ نے ایک نیا ممبر بنا دیا، جب وہاں کھڑے ہوئے حضور، یہ استوانہ حنانہ ایک موٹا کھجور کے درخت کا تنا ہے، چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر ہچکیاں مار مار کے رونے کی آواز. صحابہ کو تعجب، ایک ایسا مضبوط تنا ہے لیکن ایک چھوٹا بچہ کے جیسا، معصوم بچہ 1-2 سال کا بچہ کیسا روتا ہے کہ چیخ چیخ کے چلا چلا کے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا. یہ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اس کو پتہ، جو اندازہ ہے نا، اس جتنا اندازہ اسے ہے اس کو رکھ کر وہ ایسا رو رہا ہے کہ حضور کی جدائی کی ہو رہی ہے نا. احد پہاڑ کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا. طور کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہے، کوہ طور، جبل طور کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب درخواست کیے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ میری تجلی طور اس پہاڑ پر میں ڈالوں گا. دیکھو پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل ٹکڑا ٹکڑا ہو کے رہ گیا. پہاڑ 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 ہم سختی کے لیے مثال دیں گے، پہاڑ کے جیسا ہے نا، پتھر کے جیسا ہے نا، لیکن ہم سے وہ پرواہ نہیں. پتھر پتھر رہ کر بھی، پہاڑ رہ کر بھی ان کے اندر نرمی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی خشیت میں، ڈر میں آ کے. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، آ کے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کرنے لگی، امی میرا دل سخت ہو گیا ہے، پتھر جیسا ہو گیا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، کوئی طریقہ بتاؤ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اکثری ذکر الموت، اس طرح کا لفظ کہا کہ موت کو زیادہ یاد کرو، موت زیادہ یاد کرو تب تمہارا دل نرم پڑے گا. لیکن ہمارے اندر اس سلسلے میں بہت زیرو ہیں. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، کبھی ہماری موت ہی نہیں آئے گی. اللہ سب کو سلامت رکھے، عافیت نصیب کرے، صحت اور عمر میں برکت دے اللہ. انتقال ہوتا ہے رشتہ داروں میں، انتقال ہوتا ہے دوستان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں، بستی میں انتقال ہوتا ہے. سنتے بھی ہیں خبر، لیکن ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی، چینجز زندگی میں نہیں آتی، ذرا برابر بھی دل نرم نہیں پڑتا. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قبرستانوں کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبرستان کے پاس سے گاڑی گزری، فوراً ہم کو ہماری زبان میں آ جانا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فزوروها، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، زیارت کرنے سے فإنها تذکر الموتى، قبروں کو جب دیکھو گے تو اپنی موت یاد کرو گے، موت یاد آ جائے گی نا، دل نرم پڑے گا. یاد رہے گا انسان کو کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مرنے سے پہلے میں نے کیا تیاری کی ہے، دل نرم پڑے گا، انسان بن کر تبھی رہے گا، ورنہ شیطان ہو جائے گا. موت کی یاد سے اگر غافل ہو جائے تو پھر شیطان اور خبیث سے بھی بدتر ہو جائے گا انسان. تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ موت کو یاد کرو. روایت کرنے والی حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ عورت آئی، خوشی خوشی آئی، آ کے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کرنے لگی. کیوں؟ رق قلبہا، اس نے موت کو یاد کیا، موت کی یاد نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا، اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی کہ امی آپ بولے جیسا موت کو میں یاد کر رہی تھی روزانہ، اب میرا دل نرم ہو گیا، اب میں ہاتھ اٹھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. کب ہو گیا ہوگا محبت سے ہم تلاوت کر کے، کتنا سمے ہو گیا ہوگا، کتنا وقت ہو گیا ہوگا، تہجد میں اٹھ کے امت کے لیے رو کر کتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہوگا. کیا ایسا وقت گزرا ہے ہمارے پاس کہ امت کے درد میں، آخرت کے فکر میں دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے بلند کیے ہوں اور بے اختیار 2 آنسو کے قطرے نکل گئے ہوں؟ کب ہوا ہوگا؟ بہت وقت ہو گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے دل ہے نا ایسے سخت ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کے. اب ترجمہ دیکھیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ،
پھر وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ البتہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پھٹ جاتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ آگے کی آیت أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہے نا، ان لوگوں کے اعتبار سے کچھ قسمیں اللہ بیان کیے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کو، مدینہ منورہ میں صحابہ ہیں، وہیں پر یہود بھی ہیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں یا صحابہ کو خبر کرتے ہیں اللہ کہ دیکھو ایسے سخت لوگ یہ سننا نہیں چاہتے کلام، اللہ کا کلام، صحابہ کی باتیں سننا نہیں چاہتے، تو بہت دور یہ لوگ اسلام کب قبول کرنا چاہتے، تمہاری بات سننا، حق بات کو ماننا، اسلام قبول کرنا، یہ تو بہت دور کی بات، سننا ہی نہیں چاہتے، قریب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی شقاوت قلبی، خباثت نفسی ایسی ہے کہ اب تم ان سے امید نہ لگاؤ کہ انہوں سب ایمان لائیں گے بول کے کبھی بھی امید نہ کرو، خیر کی بات سننے ہی تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، احبار و رہبان، قرآن میں جگہ جگہ وہ لفظ آیا ہے، احبار جن کو کہتے ہیں حبرون کی جمع، رہبان جس کو کہتے ہیں راہب کی جمع۔ ہمارے زمانے میں جس طرح سے قرآن حدیث کو پڑھ کر جو ماہر ہوتا ہے اسے عالم بولتے ہیں نا، ایسا ان کے اس میں تورات کو پڑھ کے جو ماہر ہے ایسے لوگوں کو احبار اور رہبان بولتے ہیں۔ گویا آپ سمجھو دین کے اعتبار سے ان کے لیڈر، پیشوا۔ یہ لوگ کیا کیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے، رسول ہونے کو نہیں مانے، حالانکہ تورات میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، قرآن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آخری نبی ایک محمد آئیں گے بول کے لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھ کر ہے، اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر یہ لوگ تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، صاف عوام کو نہیں بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہی کے بارے میں کہا ہے۔ تو پہلی آیت ہم دیکھ لیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ یہ آیت تھوڑی بیچ بیچ میں بول کے تفسیر کرنی پڑے گی۔ افتطمعون، کیا پھر تم اس کی امید رکھتے ہو؟ صحابہ کو پوچھا جا رہا ہے، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کو سنتی ہے کا کیا مطلب؟ ایک ہے ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو سننا، آپ نے اس سے پہلے تفسیر کے اندر سنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر بنی اسرائیل کے ایک خاندان کے سردار کو لے کر گئے تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو سنے، لیکن سننے کے بعد وہ لوگ صاف صاف بول دیے، قوم کے پاس آ کو صاف انکار کر دیے، نہیں اللہ ہو سکے تو کرو، نہیں تو پرواہ نہیں کر کو بول ڈالے۔ تو یسمعون کلام اللہ، اللہ کی بات کو سنے، لیکن آ کر تحریف کر دیا، اپنی مرضی سے بدل کر اس کا ایک مطلب بول دیے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رسولوں کے، انبیاء کے واسطے سے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اب اللہ کا کلام چاہے تورات ہو چاہے قرآن ہو، قرآن بھی مراد ہے، قرآن کو سنتے ہیں لیکن مطلب دوسرا بول دیتے ہیں، نہیں قرآن میں ایسا بول کو ہے سو، تورات میں ایسا بول کو ہے سو۔ تو سب سے بڑی علامت کیا معلوم؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور کیسے رہیں گے، ان کی دونوں آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، ان کے بال سر کے کیسے گھنگریالے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا، یہ پورا تورات میں لکھ کر ہے۔ لیکن یہ سب چینج کر کے اپنے عوام کو وہ لوگ بولنے لگے، نہیں ایسا لکھو نہیں ہے، نیلا رنگ کا آنکھ رہیں گا کہتے، بلو کلر کا، بلو آئس رہیں گے کہتے، اور لمبے لمبے بالا رہیں گے کہتے، پورا چینج کر کو بولے تاکہ لوگ حضور پر ایمان لا لینا نہیں بول کے۔ تو یہاں آیتوں کے اندر اللہ کل 5 ٹائپ کو بولتے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ ٹائپ کے لوگ دیکھ لیں گے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم اس کی امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تحریف کرتی ہے اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتی ہے۔ تحریف کا کیا مطلب؟
لفظ کو بدل ڈالنا، معنی کو بدل دینا، اپنی مرضی سے کوئی چیز کوئی بات بول دینا، یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے تھے. وہم یعلمون، اب انجانے میں نہیں کرتے. میں تو بولے نا وہ سب دین کے پیشوا تورات پڑھنے والے، انہوں ہماری امت میں کیسا عالمہ ہیں کہ ویسا رہ کر بھی وہم یعلمون، حالانکہ وہ علم بھی رکھتے ہیں. جو وہ جماعت علم کے باوجود بدل کر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے. اب آگے کی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اس آیت میں سیکنڈ جو گروپ ہے یہودیوں میں سے جو منافق تھے نا ان کے بارے میں. اس کا کیا مطلب؟ یہودیوں میں سے بعض لوگ کیا کیے، ڈر کے مارے کہا مسلمانہ جیت جا کو ہم نہ مرا ڈالتے کی نہ بول کو مسلمان جیسا ایکٹنگ کر کو، منافق دل میں تو کفر چھے یہودیت، باہر میں اسلام کو دکھاتے تھے، ظاہر کرتے تھے. یا بعض لوگ مسلمانوں کے راز کو، ان کے راز کو جاننے کے واسطے بول کے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے تھے. مسلمانوں کے پاس مال لینے کے واسطے بھی مسلمان ہو کر اپنے آپ کو دکھاتے تھے. تو ظاہر میں اسلام اختیار کر لیے. اب صحابہ کو بھروسہ ہونا نا یہ یہودیاں صحیح بھی مسلمان ہو گئے سوچ کر کو، اس لیے کیا کرتے تھے صحیح معنی میں، یعنی ریالٹی صحیح معنی میں تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا علامت بول کو ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا نشانیاں بول کو ہے کہ آخری نبی کے بارے میں، آخری امت کے بارے میں، حضور کی نشانیوں کے بارے میں کیا کیا بول کو ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں میں سے تھوڑی تھوڑی چیز ریئل اوریجنل صحیح بات کبھی کبھی بول ڈالتے تھے. اب بول ڈالتے تھے نا، بعد میں وہ لوگ اپنے سرداروں کے پاس یہودیوں کے پاس جاتے، گئے تو وہ لوگ گالیاں دیتے، خوب آواز کرتے، کیا رہے عقل نہیں کیا تم لوگوں کو؟ مسلمانوں کے پاس گئے تو کیا بات کرنا کہ وہ تک بات کرنا سوچنا، کیا تورات میں ایسا تمہارے بارے میں تعریف لکھو ہے، حضور کے بارے میں ایسا لکھو ہے، قرآن کے بارے میں لکھو ہے سو بات ہم پورا کئی کو بول دیتے. عقل نہیں کیا تم لوگوں کو بول کو مسلمانوں کو کئی کو رہے تمہیں بولتے سو بول کے وہ یہودیوں کو جو بڑے ہوتے نا وہ لوگ ڈراتے تھے، ڈانٹتے تھے. مسلمان ہم نہ تانا دیں گے نہیں کیا تمہارے تورات میں لکھو ہے پھر بھی ایمان لاتے نہیں نہ کر کو تانا دیں گے نہیں کیا؟ ایسا بول کے یہ لوگ ملامت کرتے تھے. اب اللہ بولتے صحابہ کو ذرا سوچو، ایسا چلنے والے لوگ کہاں سے ہدایت قبول کریں گے، کہاں سے ہدایت قبول کریں گے، ذرا سوچو بول کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آمنا ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، یعنی یہ یہود جو مسلمان جیسا اپنے آپ کو ایکٹنگ کر کے رکھے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم. اب وہ سردار ان کو کیا بولتے تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے بیان کر دیتے ہو وہ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تم سے اس کے ذریعے سے حجت بازی کریں تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میں جیسا بولے نا یہ انداز اپنا کر، عقل نہیں کیا، بے وقوفاں کیا تمہیں کئی کرے مسلمانوں کے پاس جا کو بولے سو بول کے. وہ سرداراں جو یہودی ایکٹنگ کر کے مسلمان جیسا اپنے آپ کو بتاتے، صحیح بات کبھی کبھی مسلمان کو بول ڈالتے تھے ذرا، تو اس پر بھی انہوں ڈانٹتے تھے. آگے اللہ کہتے ہیں انہوں بتانے چھپانے سے کیا ہوتا، اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر ذرہ ذرہ کو جاننے والا ہے. ہزار چھپانے کی کوشش کرو اللہ جانتے، ہزار دکھانے کی کوشش کر لو اللہ جانتے، کچھ بھی کرو اللہ کو ہر حال میں علم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اسی کو اس آیت کے اندر بتایا گیا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس جگہ کہ یہ آیت ہم کو بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم چھپ کر اکیلے میں تنہائی میں کیا گناہ کرتے کہ وہ بھی جانتے، ہم کھلم کھلا سب کے سامنے کیا گناہ کرتے کہ یہ بھی جانتے. فلا یرینک الا علی خیر. اللہ ہمیشہ ہر حال میں ہم نہ دیکھتے ہیں بولے تو ہر حال میں ہمارے کام ہم بھی اچھے رہنا، کیونکہ ایسا کون سا ٹائم بھی نہیں ہے جس میں اللہ ہم کو نہ دیکھتے ہو، ایسی کون سی جگہ بھی نہیں ہے جس میں اللہ ہم کو نہ دیکھتے ہو. ہر جگہ جب ہمارے حال سے اللہ واقف ہیں تو ہمیشہ ہم خیر ہی کو مظاہرہ کریں گے، کبھی شر کو نہیں بتائیں گے، اللہ کی نافرمانی کو نہیں بتائیں گے. تو ہمارے دل میں ڈر آنا یہ ٹائم میں بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے نہ کر کو، وہ ڈر ہم نہ گناہ سے روک دے گا انشاءاللہ. آگے کی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اس آیت میں جو بولے نا آپ کو 5 گروپ، ان میں سے تیسرے گروپ کا تذکرہ ہے. یہ گروپ کون؟ بنی اسرائیل میں سے ان پڑھ لوگ.
گوار جاہل قسم کے لوگ. یہود چونکہ اس میں بولیا ہوں نا آپ کو تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں بول کے، تو اتنے سارے انبیاء آئے ہیں بولے تو یہ یہود پورے ان کی اولاد ان کے خاندان کے ہمیں سبھی انبیاء کی اولاد یہ بول کو پڑھے لکھے لوگ ان پڑھوں کو جاہلوں کو دھوکہ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پڑھے لکھے جو یہود ہیں نا، جاہل اور ان پڑھ یہودیوں کو یہ بول کر دھوکہ دیتے تھے، دیکھو ہمیں سب اللہ کے بیٹے، ہمیں نعوذ باللہ. کبھی بولتے ہمیں سب اللہ کو بہت فیورٹ، بہت پسندیدہ، ہمیں اللہ ہم نہ لائک کرتے سو، ہم نہ کچھ لائک کرتے سو. کبھی کبھی یہ بول کو دھوکہ دیتے تھے، دیکھو جی ہمیں سب بنی اسرائیل یہودیاں، ہمیں ہمارے باپ دادا کی میراث جائیداد پراپرٹی چاہیے، جنت ہم نچ ملنا ہے سو کام بھی جائیں گی نہیں وہ. کبھی کبھی یہ بول کو دھوکہ دیتے تھے، ہمیں کیا گناہ کر گئے تو بھی پرواہ نہیں، کس کا مال مار کو کھائے تو بھی پرواہ نہیں، کیا کر لے تو بھی پرواہ نہیں، ہمارے باپ دادا سے بھی انبیاء نہیں کیا انہوں ہم نہ بخشوا دیں گے، انہوں بخشا دیں گے ہم نہ. ایسی بے بنیاد بات کام بھی اللہ یہ بول کو نہیں، رسول بول کو نہیں، کوسی کتاب میں بھی تورات زبور انجیل کر کو کام بھی نہیں. یہ لوگ ان پڑھوں کو خوش کرنے کے واسطے بول کو ذرا پیسے لے لیں گے بول کو ایسی سب بیکار باتیں بولتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سننے والے تو جاہل آنا، انہوں تو قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے نا، کیا بولتے کہ وہ مان لیں گے بول کے ایسا سب کرتے تھے. آپ کو اسی جگہ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میں، یہ جو ان پڑھ تورات کے اندر کیا ہے کہ پڑھنے نہیں معلوم، اس لیے انہوں غلط باتوں کو بھی مانے. ہمارے علماء، مفسر، مفتی ایسے جو ہیں، انہوں تو قرآن کا معنی جانتے، قرآن کا مطلب جانتے، تفسیر جانتے، انہوں بولیں گے کیا ہے قرآن کے اندر بول کے. لیکن ایک عورت حافظہ ہو گئی کر کے بولے تو حافظہ غیر حافظہ دونوں کے دونوں معنی نہیں جانتے قرآن کا. یہ غلطی عام طور پر عورتوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اس کو پہلے ختم کر دینا. حافظہ ہو جا کو ایسا کرتی کیا تبھی معلوم نہیں کیا قرآن میں ہے سو، قرآن میں ہے سو اسے معلوم نہیں، اسے یعنی اسے جو اخلاق سکھایا گیا وہ. حافظہ غیر حافظہ کا ڈفرنٹ کیا ہے کر کے بولے تو انہیں دیکھے نہیں سو پڑھ سکتی ہے، غیر حافظہ دیکھے نہیں سو نہیں پڑھ سکتی، ناظرات پڑھ سکتی انہیں، لیکن معنی مطلب سب حافظہ کو نہیں معلوم رہتا. یہ الگ بات ہے کہ حافظہ کو میرے دل میں اللہ کا کلام ہے نا، میرے سینے میں اللہ کے پاکیزہ کلام کو رکھی ہونا. جو غیر حافظہ کر سکتی ہے وہ کام اتنا چھوٹا گناہ بھی میں نہیں کر سکتی، انہیں کر لیں گی، لیکن میرے دل میں اللہ کا کلام ہے میں ہرگز نہیں کر سکتی ہوں بول کے وہ احترام انہیں رکھنا. لیکن قرآن میں کیا بولا گیا ہے بول کے وہ معنی مطلب سب جانتی نہیں انہیں. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو. ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو تفسیر میں آپ کو بتایا ہوں، اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو حسب نسب سے نہیں، انبیاء کی اولاد رہ گئے تو بھی کیا بھی نہیں بول کو اللہ بولتے. انبیاء کی اولاد رہو تمہیں ٹھیک ہے، لیکن کامیاب ہونا بولے تو عمل، ایمان ہونا، عمل ہونا. ایمان نہیں عمل نہیں بولے تو اصل اعتبار اس کا وہ نہیں ہے بولے تو پھر انبیاء کی اولاد رہے تو بھی کیا بھی ہونے کا نہیں ہے. تو تیسرے گروپ کے بارے میں ہم دیکھیں گے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے تمناؤں کے. کیا کیا سن کو رکھیں کہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں انہوں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ صرف گمان کرتے ہیں، ایسا رہے گا بول کے سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ ویسا سب نہیں ہے. ان کو پڑھے لکھے لوگ دیوانہ بنا کو رکھے ہیں. إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہاں سے چوتھے گروپ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. یہود میں سے جو علماء تھے نا، عوام کو غلط مسئلہ بتاتے تھے. یہ اور ایک ٹائپ انہوں کیا کرتے تھے سو بولے تو لوگوں کو یہ کر دے کیا، چوری کر دے کیا اتنا 1000 لاکھ کو دے، یہ کر دیا کہ زنا کر دیا کیا اتنا 1000 دے، تو کون سا خاندان کا، وہ خاندان کا، اچھا تجھے یہ سزا نہیں، یہ سزا تجھے. انہوں اپنی طرف سے من مانی پورا بدلنے کا مقصد کیا بولے تو پیسے کما لینا کرو، پیسے لینے کے واسطے بول کو. اچھا ویسا تو مل جاتا بھی تھا، بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو ایک بڑے حسب نسب کا ہے، ان کو ایک کر کو بدل کو بولنے کے وقت میں انہیں کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ بول کو دے دل کو چلے جاتے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو یہود کے جو رہبان ہیں نا، انہوں مسئلہ غلط بولتے تھے، تحریف کر ڈالتے تھے، تورات میں تحریف کر ڈالتے تھے. یہ خطرناک حرکت نہ ہے، میں بارہا بتایا ہوں. ہمیں قرآن کو پڑھنے میں، تلاوت میں غلطی نہیں کرنا، لفظی تحریف ہو جائے گی. معنی مطلب ہماری مرضی سے ہمیں بولنا نہیں، یہ معنوی تحریف ہو جائے گی. اللہ کا منشا کیا بول کے جان کچھ ہمیں بات کرنا، اللہ یہ بولتا رہیں گا، حضور یہ بولتے رہیں گے بول کو اپنی مرضی سے ایک مطلب بول دل کو، یہ اللہ کا مطلب، یہ حدیث کا مطلب کر کو بولنے ہم نہ اختیار نہیں. ایسا کام وہ لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سخت وعید سنائے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ بولنے کا بغیر علم کے ہرگز مسئلہ نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا. لوگاں کیا سمجھ جاتے ہیں، ایک عورت پوچھی مسئلہ، میں بول ڈالی گا تو میں ثواب کا کام کر ڈالی. نہیں، ثواب کا کام نہیں، گناہ کا کام. مسئلہ معلوم ہے بولے ٹھیک، اچھی بات، ثوابی.
مسئلہ معلوم مجھ نہیں پوچھ داری نہ آپ جلدی کیا تو بھی ایک بولنا نہ بول کے ہمیں ایک ایڈجسٹ کر کو کی نہیں ایسا چ رہیں گا حلال چ رہیں گا وہ حرام چ رہیں گا ایسا چ رہیں گا. ایک صحابہ ایک سفر میں ہیں، ایک صحابی کو سر میں بڑا زخم آ گیا، بہت گہرا زخم. آپ کو معلوم رہیں گا یہاں کشمیر میں کئی جگہوں کے اندر برف باری ہوتی، ویسا رشیا میں سب ایک بڑے بڑے پہاڑاں جم جاتے برف کے ذریعے سے، پورا پورا روڈ جم جاتا پہاڑ کے جیسا برف سے. تو صحابی سفر میں تھے، ایسے ٹھنڈ کے علاقے میں ہیں، احتلام ہو کر غسل کرنے کی، غسل فرض ہو گیا، غسل کرنے کی ضرورت. ساتھیوں کو صحابہ کو پوچھے میں کیا کرنا، میں اب میں نہائے تو میں مر جاؤں گا نا، میں کیا کرنا. نہیں با پانی تو ہے نا، غسل کرنا با تو نہانا سوچ نہا نہیں سکا کیا بھی کرنے ہوں گا. نہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن مسئلہ کیا بولے گا تو نہانا کر کو مسئلہ بول دیے. اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا تیمم کر کو بھی ایک آپشن ہے بول کو، ابھی معلوم نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ تو معلوم نہیں بول ڈالنا. سو اس میں بھی ثواب ہے، تم نے مسئلہ معلوم نہیں تھا پوچھے معلوم نہیں معلوم کر کو بول تو مسئلہ کر کو بولے تو اس وقت ثواب. انداز سے کیا تو بھی بول ڈالے جا کر کو بولے تو وہ گناہ ہو. تو بول دیے صحابہ ہاں وہ غسل کرنا سوچ، ان کو زخم تھا نا سر میں بڑا گہرا زخم تھا نا، غسل کرے انتقال ہو گیا، وفات پا گئے، مر گئے انہوں. پورے صحابہ آئے مدینہ منورہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کرے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا یا رسول اللہ. حضور سخت ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہو گئے، بار بار بولے حضور قتلوہ قتلہم اللہ، قتلوہ قتلہم اللہ. مرڈر کرے سکا یہ تم لوگ غسل کرنا کر کو بولنے سے انہیں غسل کیا مر گئے ہے نا، تم لوگ مار ڈالے سو غلط مسئلہ بول کو. یہ دنیا کی ایک موت، ویسا آخرت کی ایک موت ہو جائیں گے ہماری، ہمیں غلط مسئلہ بول رہے تو آخرت میں ہمیں پکڑے جائیں گے. حضور نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت ہے کر کو بولے تو اس کی دوا کیا بولے تو پوچھ لینا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کوئی مسئلہ نہیں معلوم کا تو کون جانتے کہ ان سے پوچھنا. خیر جو یہودیوں کے لیے بتایا جاتا ہے نا وہ سب ہمیں بھی سبق لینا، اس کے اندر ہمارے لیے بھی ہے بول کے. یہ آیت ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سو اللہ جیسا مسئلہ بولیا ہے سو کر کو اپنی طرف سے جھوٹ. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کئی کو ایسا کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، پیسے مل جائیں دے بول. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس مال سے جو وہ کما رہے ہیں. آگے وقالوا لن تمسنا النار، یہ سب سے آخری قسم، پانچویں قسم کو بیان کیا جاتا ہے جن کے دلوں میں آرزو، حرص، لالچی زیادہ تھی. ان کا گمان کیا تھا بولے تو ہم کتنا بھی غلط کام کر لیں، کتنا بھی غلط کام زندگی بھر گناہ کر لیں، لیکن ہمیں ہمیشہ کیا بھی جہنم میں رہنے کا نہیں ہے، ہم نہ سزا تھوڑی سی ہوں گی اس کے بعد اللہ ہم نہ جنت میں بھیج ڈالیں گے بول کے. تو اللہ پوچھتے ہیں، اللہ بولیا کیا ویسا تم نے؟ دیکھو یہ امت محمدیہ، آپ بھی بار بار سنے ہوں گے بولے ہوں گے، امت محمدیہ کو خلود فی النار کر کو، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم نہیں. کیا ہمیں غلطی کرتے کی، گناہ کرتے کی، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال بول کو کتنے سال اللہ ہم کو عذاب دینا ہے کہ دے کر اس کے بعد جنت. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو امت محمدیہ کو جنت، مسلمان کو جنت. کافر اگر ہوگا، غیر مسلم اگر ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم. یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے، رسول کو مانے نہیں کافر. ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے کافر، قرآن کو نہیں مانے کافر. اب جو کافر ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے جاتا. اللہ اسی کو بولتے اللہ تمہارے پاس وعدہ کریا کیا؟ وعدہ کر کو ہے بولے تو ٹھیک ہے، لاؤ پروف لاؤ بتاؤ. ویسا نہیں کریا ہے تو پھر تمہیں کیسا ایسا بولے جا. اسی کو وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے کہ تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ وعدہ کر کو ہے کیا، اگریمنٹ دیا ہے کیا اللہ؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. اگر اللہ وعدہ کر کو ہے تو ویسا چھوڑوں گا، مگر اللہ تو وعدہ کر کو نہیں نا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر کہتے ہو وہ جو تم جانتے نہیں ہو. بلا من کسب سیئتا، یعنی اللہ بولتے کنفرم یہ لوگ خلود فی النار، یہ کافرہ مسلمانہ نہیں انہوں، غیر مسلم بولے تو ہمیشہ جہنم میں رہنے جاتے. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئتا، جو بھی برا کام کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی. کافر اگر ہے بولے تو اس کا کون سا عمل بھی نیکی کا نہیں ہو سکتا. کفر ہے نا آلریڈی، اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی نہیں ہو سکتا. ایمان والا ہے بولے تو اس کے گناہوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیک کام بھی رہیں گے، کیونکہ ایمان ہے اس کے پاس. ایمان کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول. کافر اگر ہے بولے تو کیا اچھا کام کر لیا تو بھی کفر کے ساتھ کون سی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. تو اگر ایمان والا ہے، ایمان لایا، ساتھ میں کچھ نیکی کے اعمال بھی انہیں کر لیا بولے تو اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہوں گے. اسی کو اللہ بولتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ دیکھو جیسا وہ لوگ چھوڑ دیے نا ویسا ہمیں چھوڑنا نہیں. ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کا کلام قرآن ہے، رسول کی سنتیں حدیثیں ہیں، اس پر عمل کرتے رہنا. ورنہ اگر یہ ہم چھوڑ دیں گے تو کیا بنی اسرائیل کے لیے سزائیں وعیدیں سنائی گئی ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمارے لیے بھی ہوگی. اگرچہ کہ اللہ کے رسول نے صاف کہا بنی اسرائیل میں جو برائیاں تھیں پوری برائیاں امت محمدیہ میں آئے گی. کیا کیا؟ وہ لوگ شراب پیتے تھے تو وہ ماں سے زنا کرتے تھے، تو وہ جوا کھیلتے تھے تو وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ بھی بالشت ایک سٹپ کے برابر بھی، ہر بالشت ہر ایک ہاتھ کے برابر، ہر ایک گز کے برابر فالو کرے گی یہ امت بنی اسرائیل میں پائے جانے والے گناہوں کی. یہ بولے سو کہیں کو کرو بول کو نہیں، ایسا سب ہوگا، ایک ٹیم کرے گی، لیکن تمہیں بچ کر رہو بول کو ہم کو ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روک کر تنبیہ کر کے ہوشیار کر کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی غلط چیزوں سے بچا کر ہم کو نہ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہنے کی، اور اپنے دل کو معصیت سے سخت کرنے کے بجائے دلوں کو نرم کرنے والے اعمال کر کے، جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گیا وہاں دیکھنے چلے گئے، میت کسی عورت کا انتقال ہو گیا غسل دینے کی جگہ چڑھے گئے غسل دیے، یہ سب دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں. ایسے کاموں کے ذریعے سے دلوں کو نرم کر کے اللہ کا ڈر دل کے اندر محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.